کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب کوئی یہ کہہ لینا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر خالق کائنات جو ہے نا پھر اس کو امتحانات میں ڈالتا ہے، جیسا کہ بے شمار مواقع پہ عرض کر چکا پچھلے مہینے بھی، ذی الحج کے مہینے میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے ساری دنیا کا، صرف مسلمانوں کا امام نہیں بنایا، بلکہ خالق کائنات فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ پاک نے، لیکن اس سے قبل کیا، امامت کا ٹائٹل عطا کرنے سے قبل اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اچھا ابراہیم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر آزمایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آزمایا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر ابراہیم کو اس تمام امتحانات میں پورا پایا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جو نتیجہ خالق کائنات نے رزلٹ جو دیا نا اللہ پاک نے عطا فرمایا، وہ کیا تھا؟ جب کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتا ہے، فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، تو اس کو میڈل عطا کیا جاتا ہے، یونیورسٹی سے اس کو میڈل ملتا ہے انعام کے طور پر۔ وہ خالق کائنات نے جو انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا نا، کسی اور کو وہ انعام عطا نہیں فرمایا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے، اب یہ ہے کہ میں نے تجھے پاس بھی کر دیا اور یہ ٹائٹل اور یہ لقب اور یہ میڈل بھی عطا فرما دیا کہ ساری بنی نوع انسان کا اے ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو یہ ٹائٹل ملے گا، یہ مقام امامت ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ملے گا ضرور، لیکن لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالم جو ہوں گے نا ان کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا، امامت کا لقب نہیں ملے گا۔ آج طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بالخصوص جب یہ ماہ مکرم آتا ہے نا، محرم الحرام کا، یا ویسے بھی جہاں کہیں بھی کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ چند قسم کے لوگ ہیں، وہ یزید کی ذریت تو موجود ہے نا، بات کیا تھی؟ یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ یہ حق و باطل کی بات ہی تھی۔ آقا حسین علیہ السلام کے بابا جان مولا کائنات علیہ السلام، یا حسین کے نانا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی، جس کا اظہار اس وقت اس بدبخت نے جب یزید لائن کے دربار میں امام علی مقام علیہ السلام کا سر انور لایا گیا اور وہ بدبخت چھڑی مار کر آپ کے لب اطہر پر، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دربار میں، یزید کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے یہ اس کا فعل شنی دیکھا کہ آقا حسین کے لب لعلین پر وہ چھڑی مار رہا ہے تکبرانہ انداز میں، تو اس وقت وہ صحابی جو ہیں آپ دیدہ ہو گئے، کار کچھ نہیں سکتے تھے، تنہا تھے، کار کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن بوسدا کے حدیث مقدسہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا کام دیکھے، حق کے خلاف دیکھے، باطلانہ انداز کسی کا دیکھے، جابر حق حکمران کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا روکے، جتنی بھی وہ طاقت رکھتا ہے، ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا دل میں برا جانے۔ لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت ضرور تھی کہ ہاتھ سے تو نہیں میں روک سکتا اس کو، لیکن زبان سے تو میں روک سکتا ہوں۔ تو اس صحابی نے اس بدبخت لعین کو یزید کو مخاطب کر کے فرمایا او بدبخت ان لبوں پر چھڑی نہ مار،
ان لبوں پر چھڑی نہ مار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور وہ چھڑی مار رہا تھا اور ساتھ یہ زبان تان دراز بکواس کر رہا تھا کہ آج ہم نے اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، جنگ بدر کا۔ بات کیا تھی؟ دشمنی کس بات کی تھی؟ حسین کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حسین کے بابا کے ساتھ، کہ ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی اہل بیت اطہار کو۔ وجہ دشمنی اناد کی وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہ تھی کہ بدر کا میدان ہو یا کوئی اور بھی میدان ہو، جو ان لوگوں کے بڑے جو تھے نا، جو کفر پر جن کا خاتمہ ہوا، ان کا خاتمہ تلوار کے ساتھ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں کیا۔ یہ دشمنی اتنی بڑی کہ میدان کربلا جو ہے بپا ہو گیا۔ کربلا سے پہلے بھی کربلا ہوا، اور جب اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ کبھی تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل لوگ آ گئے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت کی چاہت نہ تھی۔ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، صحابہ کرام وہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ جناب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے معافی دے دو، کسی اور کو بیعت جو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذا صحابہ نے بیعت کی، اور یہ بات یہ ہے کہ وہ صحابہ اس وقت بدری صحابہ بھی موجود تھے، اور جو صلح حدیبیہ پر لوگ موجود تھے جنہوں نے وہاں پر بیعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر کی تھی، وہ بھی صحابہ کرام موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے۔ انہوں نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ منتخب کیا خلافت کے لیے۔ اب یہ ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ دشمنی تھی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ خاندان بنو ہاشم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دشمنی تھی کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے تو شورشیں برپا ہوگی کہ عثمان کو قتل کروانے والا تو ہے۔ بہرحال وہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے۔ تو وہ سلسلہ چلتا چلتا جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کسی کو اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا خلافت کے لیے۔ کیوں؟ کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو اپنے ہوتے ہوئے ایک خلیفہ موجود ہے اور دوسرے کو منتخب کر جائے، نامینیٹ کر جائے، نہیں، بلکہ یہ ہے خالق کائنات کے حکم کے مطابق۔ جب اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات والا صفا جس کو خالق کائنات نے سارے اختیار دے دیے، سارے اختیار دے دیے، اے محبوب جیسے تو چاہے تو کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود خالق چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات وہ تو امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا سونیا بے شک تیرے پاس اختیارات ہیں، لیکن اللہ کا قرآن چاہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا ان کے ساتھ مشورہ ضرور کیا کر، صحابہ کے ساتھ مشورہ ضرور کیا کر، مشورہ کر کے پھر فیصلہ فرمایا کریں۔ لہذا پہلے خلفائے راشدین ہوں یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہو، مشاورت کے ساتھ آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو وار ہوا، ابھی آپ شہید نہیں ہوئے، تو آپ سے بعض لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کسی کو منتخب کر جائیں، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو جو ہے خلیفہ مقرر نامزد فرما جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نہ پہلے تین خلفاء نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی بیٹے کو یا کسی کو بھی نامزد کر دیا گیا ہو، لہٰذا یہ میں کام نہیں کروں گا۔ بالآخر جو امت صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان لوگوں نے جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو
खलीफा मुकर्रर किया गया। आपके 6 माह कुछ दिन जो है शामिल किए जाएं तो फिर वो हदीस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खिलाफतु बअद 30 सना सुम्मा तकूनु मुल्कन अदूदा, मेरे बाद 30 साल खिलाफत राशिदा है, उसके बाद काट खाने वाली बादशाहत आ जाएगी। चुनाचे जैसे ही इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की खैर खाई के लिए, और 30 साल भी मुकम्मल हो चुके थे, लिहाजा आपने दस्तबरदार हो गए खिलाफत से, क्योंकि मलूकियत का दौरा शुरू हो गया। तो अर्ज करना मकसूद यह है कि ख़ानदान अहले बैत अतहार के साथ, लेकिन बात क्या है, जुल्म करने वालों ने इंतहा कर दिया अपने अपने जुल्म की। जितना कोई कर सकता था ना, जितना भी, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा जब उठाया गया, जब जनाजा उठाया गया तो उस वक्त वहां पर मरवान जो था या दूसरे इस कमाश के लोग वहां पर मौजूद थे। एक रवायत में ये आता है कि आपके जनाजे पर तीर चलाए गए, ये भी है। लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम और खालिक कायनात का जो हुक्म था ना, इब्तिदान मैंने आया करीमा तलावत की पिछले जुम्मतुल मुबारक पर भी, कि ये नफूस कुद्सिया, एक तो ये है कि बात एजाजी भी है, एजाज भी है अहले बैत अतहार को कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी निस्बत है। क्यों कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर नस्ब, हर सबब जो है, सब जो है मुनक़ते हो जाएंगे, सवाब मेरे नस्ब के और मेरे सबब के। यानी माना क्या कि मेरा नस्ब उस दिन भी जो है वो काम आएगा बरोज़े हशर, और मेरे साथ जो ताल्लुक जिसने कायम रखा उस दिन उसको वो ताल्लुक भी जो है फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने इम्तहानात दिए, तो उसके बाद जो है खालिक कायनात ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, हम आपको पूरी दुनिया का इमाम बना देते हैं। तो वो अगर देखा जाए कि इमामत के लिए जो चीजें जरूरी हैं, ऐसे ही नहीं, आज दुनिया अपने हो या गैर हो, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र खैर करते हैं और आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र खैर करते हैं, अपने हो या बेगाने हो। गैर मुस्लिम भी जो हैं वो भी आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं। और जोश मेरी इबादी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने तो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन तो नमूना है, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर का हिस्सा है। हजरत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामुन अलैहा बारगाह हरीम में ना हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूलल्लाह, बड़ा डरावना ख्वाब मैंने देखा है, बड़ा ही परेशान कुन ख्वाब मैंने देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या ख्वाब देखा गया? अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैंने देखा है कि आपके जिसमें अतहर का हिस्सा जो है ना, एक हिस्सा काट दिया गया है, कट गया है, और वो मेरी गोद में आ गिरा है। आपके जिस्म का हिस्सा काटा गया है और मेरी गोद में आके गिरा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बुरा ख्वाब नहीं है, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है। अर्ज की सोनिया क्या माना है, इसकी ताबीर क्या है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि खालिक कायनात मेरी शहजादी, मेरे जिगर गोशा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खालिक कायनात बेटा अता फरमाएगा, और वो तेरी गोद में परवरिश पाएगा, तेरी गोद में परवरिश पाएगा। और वो आका हुसैन अलैहिस्सलाम, वो ज़ुबान मुस्तफ़ा, निगाह मुस्तफ़ा है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जो निकली हुई बात जो है ना, ये कैसे हो सकता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान अतहर से उसकी ताबीर, ख्वाब की ताबीर हो, उसमें कोई कमी रह जाए। आखिरकार खालिक कायनात ने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वो नूरे नजर अता फरमाया, वो दिलबंद ज़हरा अता फरमाया, वो नूरे नजर हैदर कर्रार आया, दुनिया पर जलवा फगन हुआ। तो सैयदा उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामुन अलैहा की गोद में परवान चढ़ा, गोद में। और हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रवायत फरमाती हैं, बात क्या है कि हर कोई
کبھی کسی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، عوام نہیں کو سوال کرتی، یہ میرا ایمان ہے۔ وہ جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس بدبخت کے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا نا کہ جو چاہے تو کر لے، اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے کہ 72 سر جو ہیں وہ تن سے جدا کر دیے، اس سے بڑھ کر اور تو کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، امت کے دلوں سے ہماری محبت نہیں تو نکال سکتا، امت کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ وہ فطر جو یزید کی ذریت میں سے ہیں ملا، سوا ان کے کوئی ایسے سوال جو ہے نا اس قسم کے سوال نہیں اٹھاتا، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل کا دن ہو 10 محرم کو، اللہ کریم بڑے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن میں نے دیکھا کل باہر سڑکوں پہ دیکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں دنیا والوں کو، شاید کبھی کسی نے ان کو مسجد میں بھی نہ دیکھا ہو، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا لوگوں کو گاڑیاں روک آگے کھڑے ہو جاتے تھے گاڑیوں کے کہ یہ پانی پی لو، کہ زہرا کے لال کو تو پانی نہیں ملا اور تو نے 1400 سال قبل جو ہے پانی بند کیا، آج 1400 سال گزر گئے، 10 محرم آتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا گناہگار امتی جو ہے اس نیت پر دنیا کو اپنی حیثیت کے مطابق جو جتنا بھی ہے، کسی نے دودھ کی سبیل لگا لی، کسی نے سکنجبین بنا لی، کسی نے شربت بنا، اپنی حیثیت کے جو کسی کے پاس ہے، جیسا کہ وہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کو سود کی اٹیا لے کر آ گئی خریدنے کے لیے آ گئی، کسی نے کہا مائی کتنے چلنی ہے، فرمایا میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں، پوچھا تیرے پاس ہے کیا، کتنی دولت ہے، مائی نے کہا یہ میری کل دولت یہ سود کی ایک اٹیا ہے، صرف ایک اٹیا ہے سود کی۔ اس نے مذاق اڑایا کہ اے دنال تو چلی ہے یوسف نو خریدن، ادھر تو بڑے بڑے مال والے جو ہیں شاہان مصر جو ہیں یوسف کو خریدنے آئے ہیں۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے میں خرید تو نہیں سکتی یوسف کو، لیکن اتنا میرا ایمان ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بروز حشر یوسف کے خریداروں کی خالق کائنات قطاریں لگائے نا، لائنیں صفیں باندھی جائیں، یوسف کے خریداروں کی صفیں باندھی جائیں، تو کہیں کونے میں مجھے بھی خالق کائنات کھڑا کرے گا کہ سود کی اٹیا جو اس کے پاس تھا، جو دولت تھی وہ لے کر آئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ تو میرا ایمان ہے اگر کسی نے سادہ پانی بھی کل کے دن پلایا نا، خالق کائنات اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرا لجپال نبی آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ بدبخت ملا جو ہے نا، جن کے دلوں میں کجروی ہے، بغض اہل بیت اطہار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے خلاف، وہ چلتا رہنا ہے اور وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اپنے بغض کا اظہار نہ کرے، بالخصوص یہ پچھلے 3 سال کا جو دورانیہ گزرا ہے نا، بہت فائدہ ہوا ہے، یعنی میری بات کا معنی اور نہ لیا جائے، یعنی فائدہ وہ اپنے انداز سے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، وہ انہوں نے بغض کا اظہار کیا، تو جو عشق کرنے والے ہیں انہوں نے ان کے مقابلے میں اپنے عشق اور محبت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ہر طرف سے۔ اور وہ لوگ جو پہلے کبھی کسی وجہ سے خاموش تھے، اگر میں ایک بات کروں، میں فرقہ برائیت کو ہوا نہیں دینا چاہتا، نہ کبھی اس بات کی طرف مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کا جو مسلک ہے، اور اگر صوفیاء کے مسلک کو دیکھا جائے تو میرا تو امام میں سلسلہ چشتیہ میں جو ہے بیعت ہوں، مرید ہوں، میں نوکر ہوں اس سلسلے کا، تو میرا شہنشاہ جو ہے اجمیر کا بادشاہ، اس کا ایمان کیا اور عقیدہ کیا ہے، وہ اجمیر کے شہنشاہ کا عقیدہ کیا ہے، اس نے تو ساری بات ہی، یعنی اس کے بعد میرا خیال ہے شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اپنا قلم ہی رکھ دیا ہوگا، کہ جو ربائی خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی نا،
کہ شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ کہ میرا آقا حسین، کیا پوچھتے ہو حسین کا تعارف کیا پوچھتے ہو، کیا کہتے ہو حسین کون ہے؟ فرمایا شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ پھر ساتھ کہا نہیں نہیں نہیں، حسین صرف بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ پھر کہا کہ حسین دین است حسین، کہ حسین جو ہے وہ تو پورے کا پورا دین ہے۔ اور کس معنی میں، کس معنی میں میرا وجدان کہتا ہے، اس معنی میں خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کیوں کہ حسین کے ابا کی شان کیا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے موقع پر گئے نا جب، تو عمر ابن عبد ود جو 1000 کے مقابل میں اکیلا کہا جاتا تھا، تو جب اس کے مقابل مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورے کا پورا دین، ایمان جو ہے نا، پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے، یعنی پورا کا پورا ایمان علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے شہزادے کی شان۔ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دین است حسین۔ لیکن عرض کیا نہیں نہیں نہیں، دین است نہیں، فقط دین است حسین نہیں ہے بلکہ فرمایا دین پناہ است حسین، دین نہیں ہے فقط حسین بلکہ حسین نے تو دین کو پناہ دی ہے۔ آج اگر تم مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہو نا تو یہ آقا حسین کا صدقہ ہے، آقا حسین کا صدقہ ہے۔ اگر آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام زیر خنجر، یہ دیکھ کیا مقام ہے حسین کا، سامنے تلوار ہو، موت کو دیکھ کر تو لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہوش ہی نہیں رہتا، ہوش ہی نہیں رہتا۔ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو اس بات اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے نماز کی قضا ہو سکتی ہے، اپنی جان بچا، جان بچانا فرض ہے، نماز تیری قضا اگر ہو گیا تو بعد میں تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے تلواریں، مزہ پھر ہی آتا ہے کہ سر پہ تلواریں منڈلا رہی ہوں۔ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جب میدان مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت محدود ہے، انشاءاللہ تفصیلاً پھر عرض کروں گا کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ سارے فرزند بھی شہید ہو گئے، پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو گیا، بھائی بھی علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان کربلا میں آئے نا، سارے شہزادے علی اکبر جیسا نوجوان شہید ہو گیا، سب شہید ہو گئے نا، تو آخر کار حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں آئے نا، تو مقابل جو تھے یزیدی، آپ نے اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ عباس اگر تو ہمیں اپنا تعارف کراتا کہ تو کون ہے، ہم تجھے پہچانتے نہیں تھے، اگر تو اپنا تعارف کروا دیتا تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے، ہم تجھے قتل نہ کرتے، تیرا تان یا تیرے بازو نہ کاٹتے۔ تو جب مد مقابل آئے نا تو کسی نے پوچھا تو کون ہے، تو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں۔ میرا تعارف پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں عباس ہوں اور میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں حیدر کا بیٹا ہوں۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دیں اگر سمجھ آ رہی ہے کسی ذکر اہل بیت اطہار ہو تو سبحان اللہ اگر نہ دل سے نکلے تو میں سمجھتا ہوں پھر کہیں کمی ضرور ہے۔
عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، میں دیدہ ہمت، جس میں کسی میں ہمت ہے نا ذرا مجھے دیکھے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھے کہ میں کون ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پیسر ہوں۔ اس میں کیا بات ہے اگر میں پیاسا ہوں؟ تمہیں کیا پتا کہ میرا نانا، میرا دادا، میرا بابا حیدر کرار جام کوثر لیے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ تیرا پانی، یہ فرات کا پانی، یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے میں نے اس کے ساتھ جو ہے تضمین کی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف پھر اگلے الفاظ، اماں میری سیدہ زہرا کی ہے نوکر، حضرت ام البنین آپ کی سلام اللہ علیہ والدہ مائدہ، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ ام البنین آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ بڑا حسین امتزاج ہے، یہ خالق کائنات نے ساری ترتیب دی ہے۔ عباس کی اماں کا نام بھی فاطمہ، حیدر کی اماں کا نام بھی فاطمہ، حسین کی اماں کا نام بھی فاطمہ، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ کا معنی ہے دوزخ سے دور ہونا، اللہ کریم نے اس کو دوزخ سے دور فرما دیا ہے۔ اور آگے فرمایا جو اس سے محبت کرے گا اس کو بھی اللہ کریم دوزخ کی آگ سے دور فرما دے گا۔ وہ سیدہ فاطمہ ام البنین، وہ سیدہ فاطمہ جو ہے نا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ، جب حریم ناز حیدر میں آئی نا تو حضرت حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلانا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ اگر جب فاطمہ کہہ کے پکارا جائے گا، حسن حسین سیدہ زینب صلوات اللہ وسلام علیہم کو جو ہے نا، وہ جب نام فاطمہ آئے گا تو بے قرار ہو جائیں گے یہ، تو مجھے ان کی بے قراری نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا جائے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تیری آج سے کنیت ام البنین ہے، ام البنین ہے۔ اور ایک موقع پر غالباً کسی شہزادے حسن حسین میں سے یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں سے کسی نے آپ کو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کو اماں جان کہہ کے پکارا، آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ میں آپ کی اماں، اس ماں میرا وہ مقام ہی نہیں ہے، میں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ ہوں، میں تو نوکر ہوں۔ تو وہ عباس میرا وجدان جو میں نے آگے عرض کیا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا تو آگے فرمایا خبردار، مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں حیدر کا پسر ہوں، اور میری اماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا اماں میری سیدہ زہرا کی ہے نوکر، بابا ہے میرا لیکن، ماں تو ہے میری سیدہ زہرا کی نوکر، لیکن میرے ابے کا پتہ میرا بابا کون ہے؟ میرا بابا کون ہے؟ بابا ہے میرا لیکن برادر پیغمبر، لیکن میرا باپ جو ہے نا وہ مصطفیٰ پیغمبر آخری ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے، جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے فقط، دیٹس اٹ، اتنی بات ہوگی، لیکن ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحتاً فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جبکہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ ماں، نہ بہن ہوگی قیامت کے دن، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا علی تو اس دن بھی میرا بھائی ہوگا۔
عباس نے فرمایا میرا باپ جو ہے نا وہ مصطفیٰ کریم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے. اور آگے فرمایا میں کون ہوں, میرا مقام و مرتبہ کیا ہے, میں کون ہوں؟ فرمایا شبیر کا خادم ہوں میں, شبیر کا خادم ہوں, شبیر میرا مولا, شبیر میرا شبیر کا خادم ہوں, شبیر میرا مولا, جو نور نظر زارا ہے, جو نور نظر زارا ہے, دل چین پیمبر. میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو شبیر کا آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا سا خادم ہوں, میں ادنا سا خادم ہوں, میرا آقا مولا ہے. اور شبیر کی شان کیا ہے؟ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دل بند ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر ہے. آخری بات کر کے ختم کروں گا, بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر, کہ جب سارے شہید ہو گئے, عباس علمدار بھی شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے, آخر کار آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں اتنا نماز حسین کی بات کر رہا تھا. جب آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیزوں کے زخم, اندھیوں کے زخم, تلواروں کے تیروں کے زخم جو ہے نا, آخر کار وہ حیدر کا حیدر شیر کو کہتے ہیں نا, حیدر کرار کا شیر جو ہے وہ زمین پہ گرا نا, تو شمر لعین ذوالجوشن جو ہے نا وہ سینے پر آ کر بیٹھ گیا. فرمایا اپنا کرتا اٹھایا, اس کے جسم پر سفید داغ تھا, برس کا کوڑ کا داغ تھا. جب سفید داغ دیکھا نا تو فرمایا میرے نانا نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بدبخت نے پوچھا تیرے نانا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین تیرا قاتل جو ہے نا اس کے جسم پر سفید داغ ہوں گے. اب یہ بدبخت باز یہ کہتے ہیں, کچھ تو یہ بکواس کرتے ہیں, سراسر جھوٹ ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عمر ابن سعد ابن زیاد کو کہا مجھے جانے دو یزید کے دربار میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں. نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, سراسر بکواس ہے. یہ ان 40,000 جھوٹ حدیثیں تو علیحدہ گھڑی گئی 40,000, اس کے علاوہ جو بدبختوں نے جو باتیں گھڑی من گھڑت باتیں اہل بیت طہار کے خلاف, ان میں سے یہ بات بھی ہے. کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام جانتے تھے کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا. مولا مرتضیٰ حیدر کرار صفین کے جنگ میں جا رہے ہیں, راستے میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ دہرائے, پورا آپ کا لشکر ساتھ ہے اس مقام پر کربلا کے, میں ابھی کربلا بعد میں بپا ہونی ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کر مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ, اصبر یا ابا عبداللہ, یہ تکرار کیا. خادم نے پوچھا غریب نواز ادھر تو کوئی ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا, یہ کس کو آپ مخاطب ہو کر, یہ معنی کیا ہے اس کا؟ تو مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہوئی ہیں, یہ مقام ہے حسین کی شہادت کا, ادھر حسین شہید ہوگا. یہ سارا منظر مولا مرتضیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا. آپ نے فرمایا میں حسین کو کہہ رہا ہوں صبر کرنا. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بدبخت مجھے یقین ہے کہ میرا قاتل تو ہے, لیکن مجھے آج جمعے کا دن ہے, مجھ پہ جمعہ فرض نہیں ہے, صرف اتنی مہلت دے میں 2 گانا ادا کر سکوں, 2 فرض ادا کر لوں. آخر کار آقا حسین اس نے کہا ٹھیک ہے. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم کے لیے ہاتھ نیچے زمین پر مارے. اب وہ ادھر مسواکیں لگا کر, سبز کنگیاں لگا کر, سبز پٹکے باندھ کر, وہ لوگ بھی بکواس کرتے ہیں کہ وہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو وضو کیسے حسین نے کر لیا. اور بدبخت تیری علمیت پر لعنت, تجھے یہ مسئلہ عام مسلمان جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو پتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے, تیمم کیا جاتا ہے مٹی کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ زمین تو ساری خون آلود ہے, آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور چور ہیں, اٹھ سکتے نہیں. اب بتا کہ تیری شریعت, تو نے کون سی شریعت پڑھی ہے, مجھے فتویٰ دے. شریعت کا فتویٰ یہ, آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دوں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر کسی کو نکسیر پھوٹتی ہے
اور لگاتار پھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے، یا ویسے کسی کو پھوڑا ہے، جسم پہ کوئی ایسا زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، یا کسی کو سلسل بول پیشاب کی تکلیف ہے، وضو کرنے کے باوجود وہ اس سے پیشاب کے قطرات بھی نکل رہے ہیں اور خون بھی جو ہے نکل رہا ہے، اب مفتی بتا تیرا فتویٰ کیا کہتا ہے کہ بار بار وضو خانے میں بیٹھا رہے، ادھر وضو کرتا رہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے ایک وضو کر لے، اس کے بعد چاہے جتنا بھی تیرا خون بہتا رہے، لگاتار تیرا قطرات پیشاب نکلتے رہے، تیرا ایک نماز تک اعلیٰ ہو جائے گی، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو جائے گا، اس ایک وضو۔ اب آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سوال کہ زمین پر مٹی تو تھی نہیں، خون آلود ساری جگہ، اب کیا کیا جائے؟ اب جو تھا حسین نے، پھر بات یہ ہے کہ علیحدہ ہے، ایک عشق والوں کی بات ہے جو صوفیاء کہتے ہیں نا، خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں نے تجھے اور تیری اہل بیت اطہار کو تو پاک اور صاف اور حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ کسی کا جسم ناپاک ہو جائے، جنابت کی حالت ہو جائے، جنابت کی حالت وضو فرض ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ حسین کا ابا تو وہ ہے، حسین کا ابا تو وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کے لیے ہی مسئلہ ہے، ہر ایک صحابی کے لیے، بعد قیامت تک آنے والے ولی کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر جسم ناپاک ہو جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، جسم ناپاک ہو گیا، دونوں پہ غسل واجب ہو گیا، لیکن علی پر غسل واجب نہیں ہوتا، علی کے پر غسل واجب نہیں ہے، نہ علی کی زوجہ پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر غسل واجب ہے، آقا حسن حسین زینب سلام ام کلثوم علیہم الصلوۃ و صلوات اللہ علیہم، ان کی ولادت بعض ادھر اذان ہوتی ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ باقی باتیں یہ، لیکن یہ عشق والوں کی بات ہے، شریعت کا مسئلہ، شریعت کے مطابق جو چیز میسر تھی، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگائے، وضو کیا، تیمم کیا، تو نماز کے لیے آقا حسین سجدے میں جب گئے نا، تو اس بدبخت نے، شمر لعین بدبخت نے سوچا یہ موقع مناسب ہے، اگر حسین نے نماز مکمل کر لی نا تو ہو سکتا ہے یہ تازہ دم ہو جائے اور ہم سب کو واصل جہنم کر دے، لہذا اس نے موقع غنیمت تلوار ایسے کھینچی نا، تلوار ایسے کھینچی، سامنے خیمے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ ٹیلہ زینب ابھی بھی موجود ہے، وہ مقام جو ہے نا، آیا تم کہتے ہو بدبخت، اور کسی کا ایک دنیا سے چلا جائے ساری عمر روتا رہتا ہے، ساری عمر روتا رہتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، خالق کائنات نے ان کو صبر بھی عطا، چونکہ امتحان تھے نا، تو امتحانات میں صبر ضروری ہے، اس امتحان میں صبر ضروری ہے۔ اور سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا صبر بقیہ سب سے جو ہے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ جب تلوار اس نے ایسے کی، سمجھ لگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پردے کی اوٹ میں سے دیکھ رہی ہیں، خیمے سے اوٹ میں سے دیکھ رہی ہیں کہ پتہ چل گیا اس بدبخت نے سر تن سے جدا کر دینا ہے، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں ہے، ادھر سے آواز دی، اجے نہ ماری ویر میرے نو تے اجے ویوری نماز نی ہوئی تے شالا مرے نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہن۔ ذرا غور تو کرو، عباس علمدار جیسا بھائی شہید ہو جائے، اور جو تنہا کئی پہلوانوں کے سر تن جدا کرنے والا، اور حسین جیسا شہزادہ دنیا سے چلا جائے، حسن جیسا شہزادہ وہ اس کو زہر دے دیا جائے، علی اکبر نوجوان کے شہید کر دیا جائے، قاسم نامدار کو شہید کر دیا جائے، اپنے شہزادے محمد جو آنکھوں کے سامنے بچے شہید ہو گئے، قربان جاؤں ان کا صبر۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور بات یہ یاد رکھیں، کسی اور عمل پہ کبھی نہ اترانا، کسی اور عمل پہ نہ اترانا، اگر کسی بات پر فخر کرنے کی بات ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، قرآن بھی شاہد ہے، احادیث طیبہ بھی اس بات پر شاہد و دال ہے،
حدیث مقدسہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. عمر فاروق جیسے بندے کو فرمایا اے عمر تیرا ایمان کا عمل نہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھو. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، من حبانی، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی حسن والحسین، ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے. تو یہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہوا ہے، اللہ کریم علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. آئندہ جمعہ آپ بھی کوشش کریں جلدی تشریف